shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رمضان مبارک آ گیا، رب کی عطا رب کا کرم، روشن ہوا در نور کا، چھٹ جائیں گے دنیا کے غم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان اللہ. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان اللہ. هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں جویریہ سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک. اور رمضان مبارک کی یہ محفل ہم سب نے مل کر سجائی ہے. آج 27ویں شب، آج کی وہ رات جب اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا. آج کی وہ رات جو کہ تمام راتوں کی سردار ہے. قرآن پاک جو کہ تمام کتابوں کی سردار ہے. اور ہمارے نبی پاک جن پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ تمام انبیاء کے سردار. تو کیا ہی خوبصورت یہ رات ہے اور کیا ہی خوبصورت اس رات کی فضیلت ہے. یہ رات جو کہ صبح تک، طلوع صبح تک سراسر سلامتی والی رات ہے. یہ رات جس میں فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو کہ اللہ کے ذکر میں محو ہیں. یہ رات وہ رات کہ اللہ پاک نے جس رات میں ہمیں ہمارا پیارا وطن، ہمارا پیارا ملک
پاکستان تحفے میں عطا کیا. یہ رات وہ رات کہ جس رات 13 اگست کی رات 27ویں شب کی رات 12 بجنے میں جب 5 منٹ تھے تو ایک اعلان سنائی دیا. وہ رات جب لوگ پریشان تھے, دعائیں مانگ رہے تھے, بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی تھیں, قربانیاں دے رہے تھے, جانوں کے نذرانے جا رہے تھے, خون بہائے جا رہے تھے مسلمانوں کے, اور ہمارے پیارے قائد محمد علی جناح اور ان کے ساتھی پاکستان بنانے میں لگے ہوئے تھے. بہت جانیں گئیں, بڑے گھر تباہ ہوئے, بچے گئے, مائیں گئیں, بہن بھائی گئے, باپ گئے, بڑی قربانیاں دیں جان و مال کی. اور اس رات 12 بجنے میں 5 منٹ پر ایک اعلان ہوا جس میں کہا گیا یہ آل انڈیا ریڈیو ہے, اب سے کچھ دیر بعد آپ ایک اعلان ملاحظہ فرمائیں گے. اور پھر تلاوت کلام پاک گونجی, اور وہ قرآنی آواز میرے سسر مولانا ظاہر قاسمی کی تھی. اور پھر اس قرآنی آواز کے بعد 12:05 پر ایک اور آواز گونجی جس نے کہا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے, آپ سب کو پاکستان مبارک ہو. سبحان اللہ, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے, یہ سن کے کہ کتنی خوبصورت وہ رات اور کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب تمام مسلمانوں کو پاکستان کی خوشخبری دی گئی. اور آج ہم اپنے پاکستان, اپنے ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں الحمدللہ. اور آج 27ویں شب کی محفل سجائی گئی ہے, اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کو ہم بتائیں گے. ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہوں گے. اس وقت جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بغیر میری یہ ٹرانسمیشن کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. میں آپ لوگوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں آپ لوگوں کا بڑا میرے ساتھ آپ لوگوں نے ہیلپ کی, بڑا ساتھ دیا, اور ایسا بہت کم ہوا. میں نے زندگی میں آپ کو بتاؤں, آج تک میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے فیور مانگی, زندگی میں پہلی بار, اور مجھے لوگوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا کہ میرے دل سے آپ سب کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. واقعی میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی فائدے اور اپنے کسی غرض کے بغیر جو ہے اللہ کے ذکر کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتی رہوں گی. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے آج یہ محفل خوبصورت سجائی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس محفل کو جو ہے آگے بڑھائیں گے, اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی ناظرین, رمضان مبارک میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہماری بہت ہی پیاری بہن, اور کون ان کو نہیں جانتا. ماشاءاللہ سے ہر دل میں ان کا نام جو ہے وہ جگمگا رہا ہے. اور ایکٹنگ کی تو کیا کمال ایکٹنگ کی, ہوسٹنگ کی تو کمال ہوسٹنگ کی. سنا ہے دوستوں کی دوست ہیں, بہت اچھی انسان ہے. میری تو دوستی بھی نہیں ہوئی ہے نہیں ماشاءاللہ, واقعی مایا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتنی رسپیکٹ اور عزت دیتی ہیں لوگوں کو, اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفل میں آپ شریک ہوئیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی. نہیں نوشرا, مجھے بلانے کا شکریہ. اس محفل میں آنے کے لیے ویزا اوپر سے آتا ہے, اور میرا ویزا اوپر سے آیا ہوا تھا, تو آپ نے جب بلایا تو بس آگے پیچھے دن کا تھا, لیکن جتنی محبت تھی اس پر میں سارے پلانس چھوڑ کر میں نے کہا نہیں, جب انہیں بلایا ہے جانا تو بنتا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, ماشاءاللہ سے محفل سجی ہوئی ہے. ہمارے تمام مہمان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, اور میں ایک بار پھر تہہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرا اس محفل کو سجانے میں بہت ساتھ دیا اور پوری ٹرانسمیشن کو سجانے میں پیش رہے. اللہ پاک سب کو اس کا اجر دے. اور اب تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم پیش کرتی ہوں. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو, سبحان اللہ, اور دیکھتی ہوں
لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں. کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. اللہ. کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. ماشاءاللہ. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں. اللہ. اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. اللہ. اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا 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 غلاف کعبہ اللہ اکبر. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مصرع دوبارہ پڑھیے گا. میں یہ بات ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو یہ مصرع پڑھا ہے نا جویریہ نے، کہ جب آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کر روتے ہیں نا، اس سے پہلے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ قدم آپ کے کعبے کے غلاف کی طرف بڑھے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی دل کی دھڑکن ایسی ہوتی ہے کہ دل قلب نہ بے قابو ہو جائے گا اور پھٹ کر نا آپ کا دل باہر نکل آئے گا سینے سے، کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ غلاف کعبہ کو چھونے جا رہے ہیں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے ابھی اس وقت جو ان کی کیفیت ہوئی ہے، بخدا ان کو شاید وہی، اور ہم سب کو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ان سب کو وہ یاد آ گیا. جب ہم بڑھ رہے تھے نا، تو ہمیں ایک تو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو وہ جگہ مل جائے کہ آپ ہاتھ ٹچ کر پائیں، آپ دیوار تک پہنچ جائیں اور آپ غلاف کعبہ کو پکڑ لیں. اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آتا اپنی کیفیت کو. ایسا لگتا ہے کوئی یقین دلائے یا اللہ کہ واقعی میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. اور اللہ پاک ہم سے اتنے ناراض ہیں کہ اس سال بہت سارے لوگ نہیں جا سکے. ہماری طرح ہم بھی رمضان سے پہلے جائے. اللہ نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، مسجد نبوی بند ہو گئی، پتہ نہیں کون سے ہم سے ایسے جو ہمیں منانا نہیں آ رہا. اللہ پاک بہت جلدی مان جاتے ہیں، ہم بس صحیح والا بٹن نہیں دبا پا رہے ہیں، وہ صحیح کنیکشن نہیں جوڑ پا رہے جس سے ہم اللہ کو منا لیں. میں کہوں گی جویریہ ایک دفعہ پھر وہ پلیز آپ پڑھ لیں. اگر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگے التجائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگے التجائیں. رویا 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 غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر.
سبحان اللہ. خوش رہیے, خوش رہیے, خوش رہیے, آباد. اللہ. آج کل جو حالات ہیں ناظرین ہم سب جانتے ہیں, اور کرونا کی وجہ سے بہت ساری محفلیں اس بار نہیں سج سکیں جو کہ سجا کرتی تھی, لیکن ہر انسان کے دل میں کہتے ہیں کہ خدا رہتا ہے. جس دل میں محبت ہو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس دل میں خدا رہتا ہے. اور وہ دل کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے, اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. انسان نہیں تو کیا, فرشتوں کی محفل وہاں پر ضرور موجود ہوتی ہے. یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں ملائکہ بھی ہوتے ہیں, اور شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں. نعت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, جن کے والد محترم بہت خوبصورت آواز کے مالک تھے اور ساری زندگی انہوں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کی. الحاج خورشید صاحب کے بیٹے حسان خورشید کو. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, وہ گزر جائے گا رخ بدل کر, وہ گزر جائے گا رخ بدل کر. نہ خدا ہے میرے جب محمد, کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ. نہ خدا ہے میرے جب محمد, کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد, دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہو, دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہو, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم, اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے, دل میرا بن گیا ہے مدینہ. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے, دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. اور اپنے حسب حال شعر پیش کر رہا ہوں. میں غلام غلامان احمد, میں غلام غلامان احمد, میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان محمد. قابل فخر ہے موت میری, قابل عشق ہے میرا جینا, قابل فخر ہے موت میری, قابل رشک ہے میرا جینا. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر
مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، واہ 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 بہت واہ خوب، واہ بہت خوب، واہ واہ واہ. جی رمضان مبارک میں یہ محفل ہم نے جمائی ہے آج، اور اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے اپنے بارگاہ الہی میں، آمین ثم آمین. اور مایا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مایا، آج کی شب کے حوالے سے کیا تیاریاں کرتی ہو اور کیا کہنا چاہو گے آج کی شب کے حوالے سے؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. میں سب کے اس بہاف سے کہہ رہی ہوں جو یہ ٹرانسمیشن لوگ دیکھ رہے ہیں جویریہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس وقت بھی گواہ ہوں اس ایفرٹ کی جو آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کی بہت ہے. شکریہ. کیونکہ یہ ایک ایسا قدم تھا جس کو لینے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کنسرنز شو کیے بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے ہو پائے گا. لیکن جب آپ کے گولز کلیئر ہوتے ہیں نا تو راستے کے تمام ہرڈلز اور چیلنجز آسان ہو جاتے ہیں. بیکاز آپ ایک ٹرانسمیشن کرنے کا تہیہ کر چکی تھیں، اور میں اس بات پہ ایک اور مبارکباد دوں گی کہ اس گھر میں، اس سیٹ پر، اس جگہ پر روز محفل ہو رہی ہے. اس سے بڑی اور بابرکت بات ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ، بہت اگر سرکار اجازت نہ دیتے تو یہاں سرکار کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو دنیا میں واقعی میں بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، پھر بھی ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. لیکن پھر بھی خوش نصیبی یہ کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو گئے، اس محفل میں ہو گئے. تو مبارکباد پوری جویریہ اور جویریہ کی ٹیم کو. اور جب میں دیکھ رہی تھی، میں باقاعدہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت جب ہم کوارنٹین سے گزر رہے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں پر اس وقت الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ آگے جا چکا ہے، ریسرچز بہت بڑھ رہی ہیں. اور اس وقت کے ٹائم میں جتنے بھی لوگ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس میں سر فہرست سہرا جاتا ہے جویریہ کو. بہت شکریہ. اور میں اللہ پاک بہت ساری برکتیں عطا کرے اور اس طرح کی اچھے پروگرامز آپ کرتی رہیں. اور مجھے مدعو کیا یہاں پر اس محفل میں، اس کے لیے بہت شکریہ. آسان بھائی ہیں، بھائی سب لوگ یہاں پر موجود ہیں. 27ویں شب طاق راتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے نا، تو جویریہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا چانس ہے جو ہمیں مل رہا ہے. ہاں، کیا بات کی ہے. پتہ نہیں ایسا کون سا موقع، جیسے بچے ہوتے ہیں نا جب وہ گریجویشن کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا جاب کے لیے ایک اپوائنٹمنٹ، ایک انٹرویو کی کال آتی ہے نا، تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اچھا 27ویں شب آ رہی ہے، اپنے امتحانات پاس کر جائیں، اپنے ایگزامز دے لیں گے، ہم اللہ کو منا لیں گے، ہم ایسے عبادت کریں گے، ہم یوں جانمازیں بچھائیں گے، ہم یوں بخور لگائیں گے، ہم یوں چادریں بچھائیں گے، ہم یوں بڑوں کو شامل کریں گے، اور یوں بچوں کی تیاری ہوگی. ارے طاق راتوں میں ایسے ایسے شرارت، اور جمعے کے دن ہم یوں والے شرارت، جمعۃ الوداع کو وہ والے کپڑے پہنیں گے. اور وہ تیاریاں ہوتی ہیں. اور 27ویں شب کو جہاں اس کے آنے کی ایک بے چینی اور بےتابی ہوتی ہے، ویسے ہی یہ غم ایک جھٹکا لگتا ہے کہ اللہ رمضان اب جانے والا ہے. 27ویں شب کو مجھے میری کیا اوقات کہ میں ذکر بھی کر سکوں. یہ سرکار کا کرم ہے کہ واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت گناہگار ہوں میں، لیکن آپ کا طلبگار ہوں میں. آقا، میں بخدا آپ کا ذکر کر رہی ہوں یہاں پر، جن کے لیے دنیایں بنائی، جن کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، رحمت بے شک عالمین ہے. بالکل، دونوں عالم کے لیے، جن کے لیے پوری دنیا، جن کے لیے کائنات، جن کے لیے ہر چیز تخلیق کی گئی. بے شک. اور میں ابھی پچھلے دنوں اگر اجازت ہو تو میں ذکر کروں. بے شک. بچپن سے لے کے اب تک ہم سنتے آئے ہیں سورہ کوثر، بچپن سے اب تک ہم سنتے آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر کے معنی، اگر ہم بخدا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے ہر قرآن پاک میں، ہر صورت، ہر آیت میں اللہ نے اپنے بندے سے اس کی محبت کا بار بار ثبوت دیا ہے کہ میں اے بندے میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں. بالکل. اور کیا اگر میں بتاتی چلوں کہ یہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تھی تو کسی بدبخت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ ظاہر ہے ان کا وصال ہو جایا کرتا تھا،
تو اس وقت کسی بدبخت نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نہیں چلے گی، کیونکہ بیٹے اس کے جو ہے نا وہ رہتے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید دکھ ہوا، شدید تکلیف ہوئی، اور ایسی تکلیف ہوئی جو ساتوں آسمان ہل گئے، اور اللہ پاک کو اپنے حبیب کا دکھ برداشت نہیں ہوا، اور اس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے کہ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور ہم نے تمہارے دشمنوں کو کر دیا پیچھا کھڑا۔ اور وہ سخت الفاظ کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب سے کس محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ تو غم نہ کر، تو غم نہ کر۔ آج کی رات قرآن پاک دیکھیے طاق راتیں ہوتی ہیں، ہر رات میں ہم اس رات کو تلاش کرتے ہیں جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیکن اس رات میں پاکستان کا بھی وجود آیا، اس رات میں قرآن پاک، کیونکہ بہت روایات ہیں کہ اس کا نزول ہوا، اور اس رات کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم 27ویں شب کی جو صبح مل رہی ہوتی نا آسمان کی طرف ڈھونڈتے ہیں، کیا یہی تو نہیں جس کی نشانیاں ہم نے سنی تھی؟ کیا یہی تو وہ رات نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے اسکولوں میں، اپنے ٹیچرز، اپنے استادوں، اپنے گھر کی محفلوں، اور آج کی رات کا جو ذکر ہے، اللہ پاک ہم سب لوگوں کو آج کی رات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم 27ویں شب، ہم شب قدر ڈھونڈ لیں، اللہ پاک ان تمام طاقراتوں میں ہم وہ طاقرات ڈھونڈ پائیں، ہمیں مل پائے، ہم عبادت کر پائیں، ہماری عبادت قبول ہو جائے، اور تو ہم سے راضی ہو جائے، اور وہ بندہ بنا دے جو ہمیں تو چاہتا ہے کہ ہمیں جیسا تیرا بندہ ہوں۔ جب اللہ کے آگے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں نا تو آپ نا کہتے ہیں نا جب آپ کو بات کرنی ہو نماز پڑھ لیجئے، اور اللہ کی سننی ہو تو آپ قرآن پڑھ لیجئے، اور اللہ جب اپنے بندے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جگہ جگہ لکھا ہے مانگو مجھ سے میں ہوں، 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 میں ہوں میں۔ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ کیا تم کو پتہ نہیں ہے یہ دن اور رات کس کے ہاتھ میں ہے، یہ فضائیں کس کے ہاتھ میں ہیں، یہ کرونا ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کیسی، کہ ہم بندے کے بچے نہیں بن رہے تھے نا، ہم بندے کے بچے نہیں بن رہے تھے، ہمیں اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں آ رہے نا میرے اصولوں پہ، نہیں آ رہے نا میرے روٹین پہ، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دراصل ہوا دیکھیے کتنی صاف ہو گئی، آپ پرندوں کی چہچہانا سنیے، آپ وہ پرندے دیکھیے جو دوسرے شہروں دوسرے ملکوں سے اڑ کر ہمارے سمندروں اور دریاؤں میں آ گئے، آپ یہ دیکھیے کہ نکلنے والے لوگ، ایسے ایسے لوگ باہر نکل رہے ہیں اس ہوا میں جن کو سانس لیتے ہوئے لگ رہا ہے جویریہ پتہ نہیں ہم کون سے ملک میں آ گئے۔ بالکل اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت ہے، ہر بات میں حکمت ہے، ہر چیز میں اللہ پاک نے جگہ جگہ بتایا ہے وہ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں مانتے۔ آج کی رات نہیں، اللہ پاک ہر رات، ہر لمحے، ہر پل آپ کو سن رہا ہے، آپ کی شہرک سے قریب ہے، پھر بھی ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ تو نے نہیں دیا، یا اللہ کب، اور جو مل رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ بڑی پیاری بات میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ان حالات میں بھی آپ کو تن پہ کپڑا، آپ کے سر پہ چھت، اور آپ کے ہاتھ میں رزق ہے نا، تو آپ کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے، بے شک یہ رب کا کرم ہے۔ اللہ نے بہت خاص لوگوں کو چنا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ذکر ہوتا ہے، ان کے گھر میں میلاد ہوتی ہے، ان کے گھر میں آقا کا سلام ہوتا ہے، ان کے گھر میں آقا کا درود ہوتا ہے۔ آپ جا کے گھروں میں دیکھ لیجیے، چیلنج کرتی ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا یوٹیوب، چیلنج کرتی ہوں، کیا ہر گھر میں ذکر ہو رہا ہے؟ کیا ہر گھر میں درود ہو رہی ہے؟ نہیں کہ ہوتا نصیب۔ کیا فرق ہے فیتھ اور بلیف میں؟ کیا فرق ہے یقین اور ایمان میں؟ یقین وہ جو آپ کو نظر آتا ہے، ایمان وہ جو نظر نہیں آتا۔ ایمان اللہ پر اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ ہر چیز پر ظاہر ہے، بے شک بے شک، ہر چیز پر ظاہر ہے۔ اور اللہ سے قربت تب اختیار ہوتی ہے جب آپ کو اس کی ذات پر وہ یقین ہو جس میں ڈاؤٹ نہ 0.01% بھی نہ ہو۔ بالکل بالکل، تب آتا ہے مزہ۔ کہتے ہیں نا کہ اس رب کو اگر رب بنا کے رکھو گے تو فاصلہ رہے گا، اس کو محبوب بنا لیا تو دنیا میں پھر کسی دوستی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ بہت پیاری بات۔ نماز، عبادت، تسبیح، وظیفے، تمام چیزیں کریے۔ آپ یہ پڑھتے ہیں نا عدد، اچھا جی 313 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، 11 دفعہ 100 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، 1000 دفعہ یہ پڑھ لیجئے، 100 دفعہ یہ پڑھ لیجئے۔
لیکن اگر اس میں لطف نہیں آئے گا تو اس کو پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں. کیا بات ہے, بے شک. پڑھنے کا بھی فائدہ. نماز پڑھیے تو ایسے پڑھیے جیسے آپ کو مزہ آ رہا ہے اپنے اللہ سے بات کرتے ہوئے. عبادت کیجیے تو ایسے کیجیے کہ آپ کو اللہ سے بات کرتے, یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور نماز آپ کو اگر آپ ایسے پڑھیں گے نا کہ آپ بہت سمجھ کے پڑھیں, اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, تو مزہ نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تجھے نماز سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھ. سکون سے نماز پڑھ. مت پڑھیے دکھانے کے لیے, مت پڑھیے لوگوں کو منانے کے لیے, کیونکہ اگر وہ راضی نہیں تو کچھ راضی نہیں, اور اگر وہ راضی تو پھر آپ کو کچھ نہیں چاہیے. بہت خوبصورت بات. خدا جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ 2 لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. سجدے میں سکون سے جائیں, سجدہ آرام سے کریں, 2 لمحے لیں, مزہ لیں اس سجدے کا. اس سجدے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور آج کی رات آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے, ہمیں نام لے کر یاد رکھیے, کیونکہ پتہ نہیں کس کی دعا کون سی قبول ہو رہی ہو, اور اس محفل میں ہمارا ذکر ہو جائے اور رب تعالیٰ قبول کرے. کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر محفل میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دعا قبول ہوگی, اور اس کے وسیلے سے بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے, بے شک ایسا ہی ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ, بہت پیاری باتیں تم نے کی مایا. اور ہماری اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے. اگر ہماری اس 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی محفل سے کسی شخص نے کوئی ایک بات بھی اٹھا لی اور ایک چھوٹی سی اصلاح بھی اپنی کر لی ہم میں سے کسی نے یا دیکھنے والوں میں سے, تو اس کا مطلب ہماری اس محفل کا حق ادا ہو گیا. اور اللہ کوشش پاک کیجئے گا جہاں جہاں آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ گھروں میں نا یہ محفل ہو رہی ہے, یہ ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی, یہ جویریہ کی پوری فیملی کی ٹرانسمیشن آپ کے گھر میں محفل کی شکل اختیار کریے. آپ اپنے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے فونز پہ دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے سیل فونز کے علاوہ آپ اپنے سسٹمز پہ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے جس محفل میں ہم بیٹھتے ہیں اس کا ہمیں کفارہ ادا کرنا ہے. بے شک ہمیں حساب دینا ہے اس محفل میں کیا ذکر ہوا تھا. تو کوشش کیجئے کہ اللہ کا ذکر ہر محفل میں کر لیا کیجئے, کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر آپ حساب سے بری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور اتنی خوبصورت باتیں کرنے پر میں میری طرف سے یہ آپ گجرا پہنے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اللہ ایسی پھولوں کی طرح زندگی رکھے آپ کی, اور ایسے ہی جتنے خوبصورت یہ رنگ ہیں اس کے گیندے کے پھول کے جو سورج کی طرح ہوتے ہیں, اللہ پاک ایسی ہی سورج کی طرح آپ کی زندگی ایسی روشن رکھے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. تباہی ہے ہر ایک جانب, ہے بربادی جہاں دیکھوں. تباہی ہے ہر ایک جانب, ہے بربادی جہاں دیکھوں. محمد ہی کے صدقے میں رحم کر ہم پہ یا اللہ. اور اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے. اور اس طرح کی جو محفلیں سجتی ہیں, اللہ پاک یقیناً ان گھروں پر بھی رحم فرماتے ہیں, اس میں شامل ہونے والے لوگوں پہ بھی رحم فرماتے ہیں, اور اس کے صدقے میں ان کے آس پاس کے لوگوں پہ بھی رحم فرماتے ہیں. تو اللہ پاک سے رحم مانگیں. آخری عشرہ ہے, 27ویں شب ہے. اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ کرے. آمین ثم آمین. اب میں دعوت دے رہی ہوں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اسد ایوب کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کریں. محمد مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں, تصور میں سنہری جالیوں کو چوم لیتا ہوں. محمد مصطفیٰ کی نعت پڑھنے کا صلہ دیکھو, محمد مصطفیٰ کی نعت سننے کا صلہ دیکھو. میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین
الشريفين من قرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود البر سلام البر یہی کہنا خدا کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علیہ کیا بات ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جہاں میں آج باطل نے پھر اپنا سر اٹھایا ہے تیری امت پریشاں ہے دعا کر یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے جب بھی کوئی بیٹا عنایت فرمایا اسے اللہ کی رضا سے واپس اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ سب سے زیادہ بیٹوں میں جیے، بہت علیل تھے اور اتنے علیل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ ان کا آخری وقت ہے اور بہت غمزدہ بہت رنجور تھے ہمارے پیارے نبی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی، اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا تحفے میں دی ہے کہ وہ دعا اس وقت قبول ہو جاتی ہے جس وقت مانگی جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کو یہ دعا تحفے میں دی گئی ہے۔ تو میرے پیارے نبی، آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ کے بیٹے جی نہیں پاتے، اللہ پاک انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کیا آپ کو ارمان نہیں کہ آپ کے بیٹا جیے، زندہ رہے؟ آپ وہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ پاک ابراہیم کو صحت عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے نبی نے جواب دیا، اے عائشہ، وہ دعا میں نے اپنی امت کی بخشش کے لیے بچا کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے نبی اتنا پیار کرتے تھے ہم لوگوں سے، ہر وقت امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے، میری امت میری امت میری امت۔ جب علیل تھے، اس دنیا سے جانے والے تھے، جب بھی ان کو ایک ہی فکر تھی کہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق دے جو انہوں نے اپنی امت سے لگائیں، جو ان کو اپنی امت سے جو آس تھی، جو مان تھا، اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان تمام سنتوں پہ پورے اتریں جو کہ وہ ہمیں جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے تھے، جس طرح ہمیں زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت خوانی کے لیے میں دعوت دے رہی ہوں ہماری بہت ہی پیاری بہن شازیہ کوثر کو۔ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاما میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر میں تسی آؤ، سبحان اللہ۔ میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر میں تسی آؤ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی چاہتا ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیری راواں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ جی ناظرین، آپ لوگ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم اسی طرح کی خوبصورت محفلیں سجاتے رہیں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو جو کہ ذرے کے بھی ذرے برابر ہیں ان کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں ہمارے بہت ہی محترم بھائی قاری اسد الحق کو، جنہوں نے میرا اس ٹرانسمیشن میں کافی ساتھ دیا اور آج بھی یہاں پر موجود ہیں، نعت کا ہدیہ پیش کریں گے۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں سبحان اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، اور غم بھی نہیں ٹلنے والے، کہ جیسی چوکھٹ ہے ویسے کیا بات ہے، بھیکاری، جیسا آقا کیا بات ہے، ویسے سبحان اللہ سبحان سواری، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھیکاری، جیسا آقا ویسے سوالی، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، کہ ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی اللہ اکبر، اللہ ہے، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باغ سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اسد، اور اسد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساتھ دیا پورا رمضان میرا، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔
جی ناظرین، ہمارے بہت ہی محترم مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، اور میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار رہوں گی ان کی کہ یہ آج آئے، انہوں نے وقت دیا، اور بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ اور آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ 27ویں شب کی کیا فضیلت ہے، 27ویں شب میں ہمیں کون سی عبادات کرنی چاہیے، اور 27ویں شب میں کون کون سے ملائکہ جو ہیں وہ زمین پر اترتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان انسانوں کو جو کہ اللہ کے ذکر میں محو ہوتے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی۔ پچھلی امتیں بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، تو ان کے تذکرے سن کر صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں جتنی وہ عبادتیں کر کے گئے، 83 سال۔ تو اللہ کو چونکہ اپنے محبوب سے جیسے سب سے زیادہ پیار ہے، تو محبوب کی امت کے ساتھ بھی سب سے زیادہ پیار ہے، بے شک۔ تو اللہ نے ایک ہی رات ایسی عطا فرما دی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینے کوئی مسلسل عبادت کرے، میرے محبوب کا امتی صرف اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس جیسا نہیں، خیر من الف شہر، اس سے بھی بہت بہتر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جویریہ بہن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جب یہ بابرکت رات ہوتی ہے، یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ السلام، تو اللہ جل جلالہ جبریل کو حکم کرتے ہیں، فَيَهْبِتُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو فرشتوں کے بہت بڑے جرمٹ کو لے کر آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں بیت اللہ کے اوپر، فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، اور بیت اللہ کے اوپر جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں، مَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ وَلَهُ 100 جناح، فرمایا ان کے 100 پر ہیں۔ ایک دفعہ جب ہمارے علاقے میں ایئرپورٹ کا افتتاح تھا سیالکوٹ کے اندر، تو وہاں جو جی ایم تھے وہ پوری دنیا میں پی آئی کی طرف سے جا چکے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بڑے سے بڑا جہاز کتنا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اتنے فٹ۔ میں نے کہا بس؟ کہتے بس نہیں مولانا صاحب بہت بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کا جو ایک فرشتہ جس کو ہم جبریل کہتے ہیں، جب لیلۃ القدر میں آتے ہیں تو ان کے 100 پر ہوتے ہیں، ان میں سے صرف 2 پروں کو کھول لیں تو مشرق مغرب شمال جنوب کو اپنی لپیٹ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَيَحُسُّ جبریل علیہ السلام، تو اس رات میں جبریل آ کے ترغیب دیتے ہیں فرشتوں سے 3 چیزوں کی۔ ایک تو فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَذَاكِرٍ، ہر وہ شخص جو کھڑا بیٹھا رب کو یاد کر رہا ہے اس کو جا کے سلام محبت پیش کریں۔ دوسرے نمبر پہ وَيُصَافِحُونَهُمْ، جا کے ان سے مصافحہ کریں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک خوش قسمت طبقہ وہ بھی ہے جن سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ تو فرمایا جو لوگوں کو افطار کروایا کرتے تھے، لوگوں کا احساس کیا کرتے تھے، لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو بہن جبریل آ کے مصافحہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو غریبوں کا خیال۔ تھوڑے دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا طاق راتوں کا خاص وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا اپنی گاڑی میں سامان رکھ لو اور گاڑی میں 2 نفل پڑھ لینا، نفل کی اجازت ہے، آپ سفر میں آپ اپنے مقام پر بھی ہوں تو وہاں پر بھی آپ سواری پہ بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا 2 نفل بھی مسجد میں جا کے نہ پڑھو نہ گھر میں پڑھو، نکلو اور تلاش کرو ان سفید پوشوں کو کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ کی قسم اللہ ٹوٹے دلوں کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ، اور پھر خاص طور پہ سادات خاندان کو تلاش کرو جو اللہ کے محبوب کا خاندان ہے، ان کی جا کے خدمت کرو۔ تو بہرحال اس رات میں 3 کام ملائکہ آ کے کرتے ہیں۔ ایک تو ہر ایک کو سلام کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہر ایک سے مصافحہ، اور وہ خوش قسمت جو لوگوں کا احساس کرتے تھے ان سے سید الملائکہ آ کے مصافحہ کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ قبلہ کر سب، تیسرے نمبر پہ جو دعا کرتے ہیں اس پہ آمین کی مہر لگاتے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فجر کی اذانوں کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں ماشاءاللہ تینوں ہی انٹرنیشنل لیول کے قراء حضرات، نعت خوان حضرات، اور ماشاءاللہ ہمارے چمکتے ہوئے ستارے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، نظر بد سے بچائے۔ ہمارا سرمایہ ہے یہ، اللہ کی قسم، بے شک، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اور امام الانبیاء نے اپنا ممبر چھوڑ دیا ان نعت خوانوں کے لیے، اندازہ کریں
बड़े से बड़े कायनात के बादशाह के लिए कभी मिंबर नहीं छोड़ा, लेकिन हसन इब्न साबित को ये निस्बत, तो अल्लाह की कसम मैं इस बाबरकत रात में मैं इन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे दिलों को मुनव्वर, हमारे अजहान को मुनव्वर और दिलों को और ईमान को ताज़ा कर देते हैं। वैसे तो ये वो लोग हैं कि जिनके जूतों के जो नीचे खाक है उसके बराबर भी हम नहीं, लेकिन चूँकि इनसे भाइयों वाला एक ताल्लुक़ है तो उस निस्बत से हम इनको भाई कहते हैं, वरना ये बहुत अजीम लोग हैं। इस पर भी कभी इंशाल्लाह बहन मुस्तकिल ज़रूर कि ये क्या अजीम लोग हैं जो जिनकी ज़ुबानों को अल्लाह ने चुन लिया है अपने महबूब की मदद सराई के लिए, खुशकिस्मत हैं। क्या बात है। बहरहाल इस बाबरकत रात में जब फजर का वक्त हो जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं मा सना अल्लाहु फी हवाइजिल मुमिनीन मिन उम्मत अहमद, अल्लाह ने अपने महबूब की लाडली उम्मत के साथ मामला क्या किया। तो आगे से जिब्रील जवाब देते हैं नज़र अल्लाहु इलैहिम फी हादिहि लैलति फ़अफ़ा अन्हुम, अल्लाह ने इस बाबरकत रात में अपने महबूब की सारी उम्मत को नज़र करम से देखते हुए सब के सारे गुनाहों को माफ़, हाँ क्या बात, सुभान अल्लाह, सब के सारे गुनाहों को, जो करोड़ गुनाह लिए बैठा था उसके करोड़ माफ़ और करोड़ नेकियां, जो 10 अरब गुनाह लिए बैठा था 10 अरब गुनाह माफ़, उतनी नेकियां। तो गोया कि इस रात में जितना बड़ा गुनाहगार उतना बड़ा नेकोकार बनता जा रहा है। ये रब की अता है, लेकिन शर्त यह है कि तौबा नदामत का एहसास हो। और लेकिन फरमाया 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं। बहन 4 किस्म के लोग, तो हमने सबसे पहले खुद देखना है। मैं सबसे पहले अपने आप को देखूं जो यहाँ बैठे हैं, और आपकी बरकत से जो पूरी दुनिया तक ये आवाज़ जा रही है, और जिस इखलास के साथ हमारी बहन माशाल्लाह इस ट्रांसमिशन को लेके चल रही है, उस इखलास का बरकत है, इस इखलास की बरकत है कि लाखों लोगों ने अब तक इसको देखा भी। और मैं उन मेहमानों को भी सलाम पेश करूँगा जो इखलास के साथ आके पूरा महीना हमारी बहन ने जिसको बुलाया माशाल्लाह, जिस नात खान हजरात को, जिन उलमा को, सारे ही चूँकि इनका खुलूस था तो खुलूस की बरकत से सारे खींचते चले आए। अल्लाह ताला आने वालों को भी जज़ाए खैर दे, और आपने जो गुलदस्ता जमाया और जमा किया अल्लाह आपको भी जज़ा दे। 4 लोगों की इस रात में बख्शिश नहीं। तो मैं जो दिल में अल्लाह के गैर को बसाने वाला यानी शिरक करने वाला, दूसरे नंबर पे जो दिल में, दूसरा मामला भी दिल से ही है, जो दिलों में दूसरों की नफ़रत रखने वाला और कीना रखने वाला। और कीना पता किसे कहते हैं अरबी में? मिसाल के तौर पर मेरी एक आदमी के साथ लड़ाई होगी, अब मैं उसे बदला तो ले ना सका, मुझे पता लगा उसका एक्सीडेंट हुआ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, या अल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, इसकी तो दूसरी टांग भी टूटनी चाहिए थी। इसको कहते हैं कीना, कि अपने दुश्मन की तकलीफ पे खुश होना। यानी रहमतुल लिल आलमीन के हम उम्मती हैं, वो दुश्मनों को, अपनी बेटी के कातलों को, आज जो पूरे पाकिस्तान में जिस शहर को मदीनातुल औलिया कहा जाता है, मुल्तान शरीफ को किस निस्बत से कहा जाता है? हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से। वो किसकी औलाद में से हैं? कभी तारीख पढ़ के तो देखें। हिबार बिन अस्वद, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी और इतनी लाडली बिटिया हज़रत ज़ैनब को पेट में बरछा मारा इतना ज़ोर से कि उस ज़ख्म की ताब ना लाते हुए हमारी अम्मा ज़ैनब दुनिया से शहीद होके गईं। वो कातिल सामने आ रहा है, मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी सीने से लगा रहे हैं। सुभान। हम मौला अली का नाम लेते हैं, खुदारा वो तो अपने कातलों को सीने से लगा रहे हैं, हम अपने भाइयों को सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं, मियाँ बीवी जुड़ने के लिए तैयार नहीं, वालिदैन औलाद जुड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये लोगों की इस रात में भी बख्शिश नहीं, चाहे वो हजर अस्वद के अंदर अपना मुंह दे के रो रो के मांगते रहें, तब भी फरमाया ऐसे जालिमों की बख्शिश नहीं जो दिलों में दूसरों की नफरत या दूसरों का इंतकाम रखते हों। इस बाबरकत रात में इन बीमारियों से हमने तौबा करनी है। और आखिर में फरमाया आकुल लिवालिदे, नशा करने वाला और वालिदैन को दुखी करने वाला। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा क्या क़यामत कब आएगी? काफ़ी सारी अलामतें बताई, लेकिन फरमाया जब ये अलामत पाई जाएगी तो फिर इस कायनात, क़यामत का मतलब है कि अल्लाह नाराज़ होकर इस कायनात को तबाह कर देंगे। अलामत क़यामत का मतलब कि अल्लाह की नाराज़गी की बड़ी बड़ी अलामतें, ये मतलब है अलामत क़यामत का। तो पूछा गया सबसे बड़ी और ख़तरनाक अलामत कौन सी है? तो फरमाया जब माओं को जलील किया जाएगा, और ख़ास तौर पे फरमाया जब बेटियां माओं को जलील करेंगी, जब बहू सास को जलील करेगी। हज़रत फातिमा के हम इतनी बातें करते हैं, हम बातूनी बाबे रह गए सिर्फ। हज़रत फातिमा की सास फातिमा बिनते असद क्या फरमाती हैं? फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि बेटा तेरे ज़िम्मे बड़े काम हैं, बच्चों को संभालना, हज़रत अली की देखभाल, घर के काम, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ।
تو میری خدمت نہ کیا کر، اس کی فکر نہ کیا کر. تو آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ خالی علی کی والدہ نہیں ہیں، میری بھی والدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ گھروں کو، اور ساری زندگی میں بہنوں سے درخواست کروں گا اور آپ کے واسطے سے اپنی تمام دیکھنے والی ماؤں بہن بیٹیوں سے درخواست کروں گا، ساری زندگی خاتون جنت، ایسی خاتون جنت نہیں بن گئی، یہ خوبیاں تھیں جو اللہ کو بڑی پسندیدہ ہیں. ہم بھی اپنائیں گے، ہم بھی ان کے قدموں میں جائیں گے. بے شک. ساری زندگی، اللہ اکبر. جویریہ بہن، ساری زندگی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی ایک مرتبہ بھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ سخت بیمار ہو گئی تو پوچھا فاطمہ کچھ تو بتاؤ. کہ میرے ابا جان نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ شوہر سے کسی چیز کا، میری ماں خدیجہ نے اور میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ شوہر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، ممکن ہے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو اور وہ شرمندہ ہو. پھر ان کے اصرار کرنے کے بعد کہا، قسم دی، واسطہ دیا، کچھ تو بتاؤ. تو پھر کہا میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے. تو گزارش ہے کہ آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ان کی بیٹیاں بننا ہے اور والدین کی دلی دعائیں لینی ہیں. آئیے اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی دعائیں خاص طور پر اور عام طور پر عام لوگوں کی. اور والدین کے بارے میں سن لیجئے، جو انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میری صوم و صلات قبول ہے کہ نہیں، میری عبادتیں قبول ہیں کہ نہیں. تو میں جس کے والدین نا تربیت سے لیا گیا ہے، یہ بھی مربی ہیں، اللہ بھی مربی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ غیب میں ہے تربیت کرنے والا. تو میں اس کا کون قدردان ہوگا جو دکھ رہے ہیں تربیت کرنے والے. جو ان کا قدردان ہے وہ اس کا بھی قدردان ہے، جو ان کا قدردان نہیں وہ اس کا بھی قدردان نہیں. اور والدین تین طرح کے ہر انسان کے، جنہوں نے پرورش کی، جنہوں نے تعلیم و تربیت دی، اور جہاں انسان کی شادی ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ان کی دعائیں لیں. اللہ کی قسم رب ذلت کی کھائیوں سے نکال کے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے گا. اور جو ان تینوں کی دعائیں نہیں لے گا، رب کعبہ کی قسم عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا ہوا ہے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مرنے سے پہلے ذلت کی کھائیوں میں ضرور جائے گا. اللہ نے جزا سزا کو قیامت میں رکھا ہے، لیکن والدین وہ والا معاملہ ہے کہ رب دنیا میں ضرور اس کی سزا بھی دیتا ہے، جزا بھی دیتا ہے. اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی دعائیں لینے والا بنائے اور ہر انسان کی دعائیں لینے والا. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں پلکیں بچھا دوں، ورنہ قدموں میں پلکیں بچھا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے. روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے
आ रहा है, मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनसे वाबस्ता है उनकी यादें। इनकी किस्मत है खाके मदीना, इनकी किस्मत है खाके मदीना। ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं, ये गौहर यूं ही कैसे लुटा दूं। मेरी बख्शिश का सामान यही है, और दिल का बेअरमान यही है। आजकल जो हालात हैं जिनमें हम खाने काबा नहीं जा सकते, रोज़े रसूल पे हाजिर नहीं दे सकते, तो दिल से ये अशार निकल रहे हैं। मेरी बख्शिश का सामान यही है, और दिल का भी अरमान यही है। एक दिन उनकी खिदमत में जाकर, एक दिन उनकी खिदमत में जाकर, उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं, उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में पलकें बिछा दूं। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूं। अला नबीना, पढ़िए सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आमीन, आमीन। आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। बढ़िए सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद।
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اس محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے بے شک، بے شک، ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل کیا بات ہے، ہے، بے شک۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، کیا بات ہے، سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، کہ سر نیز پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سب سے بڑا حسین ہے وہ جب خدا کے بعد، پھر کیوں کسی کو چاہیں ہم اس مصطفیٰ کے بعد، وہ سن رہے ہیں بند لبوں کی بھی گفتگو، ایسا نہیں کہ ان کا کرم ہو دعا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں دعوت دیتی ہوں شازیہ کوثر اور شبانہ کوثر کو ایک بار پھر کہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ،
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی کیا بات ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس عزت و رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلومی عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس عزت و رفعت، بے شک بے شک، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے، وہ سب کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ، تیری جو شان ہے آقا میں کیا بتلاؤں دنیا کو، یہ رب نے خود ہے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ یہ اشعار چند مجھ ناچیز نے لکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا کہ میں ایسے الفاظ لکھ سکتی ہوں جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے چند لمحے بیان کر سکیں۔ دعوت دیتی ہوں ہماری بہت ہی پیاری بہن شبانہ کوثر کو کہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، نبی کا ستانا چھوڑ دو یہ ہو نہیں سکتا، میں مر جاؤں گی لیکن یہ گوارا ہو نہیں سکتا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف سبحان اللہ سبحان لائے اللہ ہوئے ہیں جن کی خاطر عالم بنایا عرش پر جن کو رب نے بلایا عرش پر جن کو رب نے بلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے کیا گھر بات پہ ہے، سبحان اللہ۔ آئے ہوئے ہیں اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں کیا بات ہے۔ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے مدینے کے آقا تو عالم کے مولا مدینے کے آقا تو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جا
محمد کی باتیں محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے پہنچ جائے بغداد جب ہم مدینے پہنچ جائے بغداد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں کیا بات میں ڈال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے یہ کرم ہے حضور کا رب نے یہ کرم ہے حضور کا رب نے ہر مصیبت کیا بات ہے کو ٹال رکھا ہے ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر ان کی
بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، خیال سبحان رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ الحمدللہ سے محفل ہماری سجی ہوئی ہے اور حمد و ثنا جاری ہے۔ میں دعوت دوں گی ہماری پیاری بہن نمرہ سلیم کو کہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سبحان اللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، آمین آمین، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، آمین آمین، میں صرف دیکھ لوں کیا ایک بات ہے۔ بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں کیا بات ہے۔ ایک بار بڑھ کے کعبے کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، اور مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر آمین آمین، جاؤں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تمام عمر اسی میں کیا بات ہے بھائی، آمین ثم آمین، تمام ہو آمین ثم آمین، آمین ثم جائے، سبحان اللہ، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، کیا بات ہے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کیا بات ہے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، حضور
نور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آمین ثم آمین. بہت خوب، بہت خوب. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. بے شک، بے شک، بے شک. وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، میری صائم دعا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر. لب پہ صلی اللہ کے ترانے، واہ واہ. اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت
کلام پیش کیے جا رہے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں یہ کلام، یہ جذبات، یہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں دعوت دے رہی ہوں ہماری بہت ہی پیاری بہن فوزیہ خادم کو، آ کے ہدیہ نعت پیش کریں۔ یا شاہی ایک نظر کرم، یا شاہی ایک نظر کرم، یا شاہی ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہی ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ میں مولانا عمران بشیر صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ آج کی اس شب میں خیر کی دعا کروائیں، تاکہ ہم سب اپنی خیر اللہ سے چاہیں، مغفرت چاہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، تاکہ عشرۂ نجات میں ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات ملے، اور برکتوں کی، رحمتوں کی دعا کریں اللہ پاک سے، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا کریں اللہ پاک سے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما۔ اے کریم رب، ہماری یہ نیک بہنیں، نیک بھائی، بلکہ نعت خوان حضرات یا اللہ جو ہمارے سرمایہ ہیں، جن کو تو نے چنا ہوا ہے اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی منقبت پڑھنے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو آپ نے قبول کیا ہوا ہے صحابہ کرام اولیاء کی شان کے لیے، یا اللہ ان مبارک لوگوں کے صدقے سے ہم سب کی حالتوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ یہ بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برکت سے ہماری حالتوں پہ رحم فرما، پوری امت کی حالت پہ رحم فرما۔ یا اللہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، یا اللہ بڑی بابرکت رات ہے، تجھے اس رات کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے مبارک گھرانے کے خون کا واسطہ، جو انہوں نے ہمارے لیے بہا کر پیغام پورا پہنچا ہے، یا اللہ ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک انسان بنا دے، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بنا دے۔ خاص طور پہ جن 4 بیماریوں کا تذکرہ کیا، ان 4 بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما، نشے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دلوں میں دوسروں کی نفرت، یا اللہ اس سے محفوظ فرما، تیرا غیر ہمارے دل میں ہو اس سے محفوظ فرما۔ اور خاص طور پہ یا اللہ جو غیبت کر کے دوسروں کی کمیاں دل میں لاتے ہیں، تیرے محبوب نے فرمایا غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے پھر بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اے اللہ اگر توبہ نہ کی تو سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ یا اللہ خاص طور پہ ہمیں غیبت، حسد، کینہ، بغض، دلوں میں جو نفرتیں، قدورتیں پال رکھی ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری بہن جویریہ نے جو بڑے اخلاص کے ساتھ ایک مبارک کوشش کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر، یا اللہ جتنی بھی ٹیم نے ان کا ساتھ دیا، جو یہاں ٹیکنیکل ٹیم ہے، اور جو علماء کرام، مفتیان اعظام، نعت خوان حضرات اخلاص کے ساتھ تشریف لاتے رہے، یا اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہم سب کی بخشش کا سامان بنا۔ یا اللہ اس ہمارے گھر میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے بچا، نظر بد سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایسے ہی آباد فرما، منور فرما کہ جہاں تیرے اور تیرے محبوب کے تذکرے ہوں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے گرتے آنسوں کے طفیل قبول فرما۔ جتنی خیریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگے، ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اور جو آج کل بیماری یا اللہ پوری دنیا میں عام ہوئی ہے، یا اللہ جس سے مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، ہر چیز متاثر ہو چکی ہے، یا اللہ تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ اس کرونا وائرس سے بھی محفوظ فرما، اور بھی جتنی بیماریاں آنے والی ہیں، جو آفات آنے والی ہیں، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان تمام آفات سے
ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा को और गैर मुस्लिमों को भी या अल्लाह महफूज फरमा। आमीन या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ की ख़ास तौर पे हिफाजत फरमा। ये मदीना मुनव्वरा की निस्बत से बनाया गया, हुक्मरानों को भी इस रविश पे, आवाम को भी इस रविश पे चलने की तौफीक अता फरमा। हरमैन शरीफैन की अल्लाह ख़ास तौर पे हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ उम्मत मुस्लिमा रह रही है, हर जगह की, हर बिलाद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों पे, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, हमारे तो इल्म में भी नहीं है, या अल्लाह अपने फजल करम से हमारे उन बहन भाइयों को या अल्लाह इस जुल्म से निजात अता फरमा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों मेरे मौला, को मेरे छुपा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। आमीन। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो आमीन 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 सुबह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो जी अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी ये महफ़िल जो है वो बहुत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची, और इस महफ़िल में जितने भी लोग शामिल हैं उनको जो है डाइनर्स क्लोथिंग की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। डाइनर क्लोथिंग जिसमें मेंस वियर और बच्चों के कपड़े, ख़वातीन के कपड़े सब शामिल हैं। इसके अलावा शूज़, बैग्स, तमाम चीज़ें आप ले सकते हैं ऑनलाइन, और फ्री डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी भी है। तो आप लोग प्लीज़ ऑनलाइन जाएं, डाइनर्स क्लोथिंग से शॉपिंग करें। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पर आपको बहुत ही अच्छे और म्यारी कपड़े और म्यारी चीज़ें मिलेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जो लोग यहाँ आए, जिन्होंने इस महफ़िल को चार चांद लगाए। अल्लाह पाक आप सबको उसका अजर दे, और मैं कितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ तो मेरा दिल जो है वो भरेगा नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि बग़ैर किसी मतलब के और बग़ैर किसी गर्ज़ के ऐसी महफ़िलों में शामिल होते हैं और अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं। और बहुत शुक्रिया माया बहन, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। शबाना, शाज़िया, बहुत आप लोग हमारी बहनें और यहाँ पे भी बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं। आप सब एक ही फ़ोन कॉल पे मेरे पास आ गए यहाँ पे इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद। अल्लाह पाक आप लोगों को इसका अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन आप लोगों को भी ये महफ़िल पसंद आई होगी, और दुआ गो रहिएगा हम सब के लिए। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम ऐसी हज़ारों महफ़िलें सजाएँ, और इसी तरह आप सबको भी इन महफ़िलों में शामिल करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। रोशन हुआ